بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک بحیثیت ایک شہری۔ سامعین، شہری سے مراد صرف وہی شخص نہیں جو شہر میں رہتا ہو، بلکہ ملک کا ہر باشندہ، خواہ وہ شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں یا خانہ بدوش ہو، شہری کہلائے گا۔ اس میں نہ رنگ و نسل کی کوئی قید ہے، نہ مذہب و عقیدے کی کوئی پابندی، بلکہ ہر وہ آدمی جو ایک ملک یا ریاست کی حدود میں رہتا ہو اور اس کے قوانین کو تسلیم کرتا ہو، اس ملک یا ریاست کا شہری سمجھا جائے گا۔ سامعین، شہریت کی تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو اس کرۂ ارض پر دو قسم کے شہری ملیں گے۔ پہلی قسم ان شہریوں کی ہے جو ایسے ملک اور علاقے کے باشندے ہوتے ہیں جن میں کوئی منظم و مرتب نظام حکومت نہیں ہوتا جسے ریاست یا حکومت کا نام دیا جائے، نہ ان کے لیے طے شدہ قوانین و ضوابط ہوتے ہیں جن کی انہیں پابندی کرنا پڑے۔ ایسے غیر منظم معاشرے کے عام افراد کے فرائض ہی فرائض ہوتے ہیں۔ حقوق صرف ان شہریوں کے ہوتے ہیں جو طاقتور ہوں۔ دوسری قسم ان کی ہے جو کسی منظم ریاست کے باشندے ہوتے ہیں اور انہیں ریاست کے قوانین کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ ان کے حقوق و فرائض متعین ہوتے ہیں، جیسا کہ سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکہ معظمہ میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگرچہ قبائلی سطح کے معاشرتی و سیاسی قوانین و ضوابط موجود تھے، مگر کوئی منظم حکومت یا ریاست موجود نہ تھی۔ اسی طرح بعثت کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے اپنی عددی قلت کے باعث ریاست کا قیام ناممکن تھا۔ مسلمان انفرادی طور پر ہی شرعی احکام پر عمل کرتے، اس لیے یہ بات خارج از بحث قرار پائی کہ مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی ایک عام مگر معزز ترین شہری کی حیثیت سے ہی گزاری۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک شہری ریاست وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسلامی ریاست کے سربراہ اور اول شہری تھے۔ ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہر شہری کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بھی تھے اور فرائض بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق و فرائض کے سلسلے میں ایک انتہائی ذمہ دار اور معزز ترین شہری کا نمونہ قائم فرمایا۔